ان تمام باتوں کے علاوہ ایک اہم ضروری بات جس کے تعلق سے ہر انسان کو فکر کرنی چاہیے وہ ہے خود اس کی اپنی موت۔ عام طور پر لوگ اپنی موت کے بارے میں سوچنے سے گریز کرتے ہیں۔ وہ یہ سوچنا نہیں چاہتے کہ ایک دن آئے گا جب کہ وہ دنیا میں زندہ نہیں ہوں گے، اور موت ہے کہ وہ ہر طرف موجود ہے۔ اس فلم کے وقفے کے دوران 6000 لوگ موت کا شکار ہوں گے۔ لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں موت کے متعلق سوچنے میں سنجیدہ نظر نہیں آتے۔ ٹی وی اور فلموں میں موت کو ایک تماشے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ موت ایک یقینی انجام ہے جس سے ہر ایک کو دوچار ہونا ہے۔ اس دنیا میں کروڑہا لوگ زندگی گزار کر موت کی آغوش میں۔ یہ ڈھانچے جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ ہی کی طرح کے لوگ تھے، خواہشات سے بھرپور، بیوی بچے رکھنے والے اور مستقبل کی کامیابی کی تمنا لیے ہوئے، لیکن آج ان پوسیدہ ہڈیوں کے سوا جو کہ میوزیم میں رکھی گئی ہیں کچھ بھی باقی نہ رہا۔ یہ لوگ آج زندہ نہیں ہیں جو 100 سال پہلے موجود تھے۔ جن لوگوں کو آپ آج دیکھ رہے ہیں آئندہ 100 سالوں میں باقی نہیں رہیں گے۔ صرف وہی نہیں بلکہ ہر وہ شخص جس کو آپ جانتے ہیں، پسند یا ناپسند کرتے ہیں، اور خود آپ بھی مر چکے ہوں گے۔ کیونکہ آپ کے دل کی ہر دھڑکن آپ کو موت سے بہت قریب کرتی جا رہی ہے۔ وقت کا صحیح تصور یہ ہے کہ وہ دراصل ایک الٹی گنتی ہے جو لوگوں کو موت کے قریب کرتی جا رہی ہے۔ مثلاً یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ اس فلم کے دیکھنے والوں کی زندگی میں کتنے منٹ، گھنٹے اور دن باقی رہ گئے ہیں، اور یہ ماباقی وقت آپ کو آخری لمحے کی طرف لیے جا رہا ہے۔ بالآخر وہ یقینی وقت آ پہنچے گا اور الٹی گنتی بھی رک جائے گی۔ آپ کا دل جو سالہ سال سے دھڑک رہا تھا دھڑکنا بند کر دے گا۔ آپ اپنی آخری سانس لیں گے، موت آپ کو اپنے آغوش میں لے لے گی۔ آپ کا جسم ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائے گا۔ حرارت کو ناپنے والے کیمرے کے ذریعے لیے گئی تصویریں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں کہ موت کے بعد جسم کس طرح ٹھنڈا ہونا شروع ہوگا۔ جسم کا درجہ حرارت دھیرے دھیرے کم ہوتا جائے گا اور موت اس پر چھا جائے گی۔ یہ بات بھولنا نہیں چاہیے کہ موت کے ساتھ ہی انسان اپنی حقیقی زندگی کا آغاز کرتا ہے، جو کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ہر انسان کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا تاکہ وہ اللہ کو اپنے اعمال کا حساب دے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور اپنے گناہوں پر نادم ہوئے اور توبہ کی، وہ اپنے بہترین اجر جنت کی ہمیشہ کی زندگی کی شکل میں پائیں گے۔ لیکن جو لوگ دنیا کی خیرہ کر دینے والی عارضی زندگی کو اللہ کی خوشنودی اور آخرت پر ترجیح دی ہوگی، انہیں ایسا عذاب دیا جائے گا جس کا انہوں نے کبھی تصور نہیں کیا ہوگا۔
جب واقعہ یہ ہے تو پھر انسان کو اس عارضی زندگی کی کشش سے بچنے کا سامان کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا کی کوئی بھی خوبصورت شے اپنے انجام کے لحاظ سے بہتر نہیں ہے، یہ صرف ایک ذریعہ ہے۔ انسان کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ خدا کی عبادت کرے اور اس کی خوشنودی حاصل کرے، جس نے اسے پیدا کیا اور بہت ساری نعمتیں بخشیں۔ انسان اس حقیقت کو پہچان لے کہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے اور ہمیشہ باقی رہ جانے والی ذات اللہ تعالی کی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے، اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ اس فلم کے ذریعے ہم نے اس حقیقت کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور اس بات کے کئی اہم شواہد ہمارے سامنے آئے ہیں کہ دنیا کی زندگی کتنی عارضی ہے۔ دنیا کی ہر شے بشمول انسان اپنے آخری انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ جلد یا بدیر ہر ایک کو موت آئے گی، اور وہ سب کچھ اپنے پیچھے چھوڑ کر آخرت کی طرف کوچ کرے گا۔ دنیا کی فضولیات میں منہمک ہو کر، دین سے منہ موڑ کر، اپنی منمانی خواہشات کے مطابق شکوک و شبہات کی زندگی گزارنا انسان کو بالآخر زبردست نقصان سے دوچار کر سکتا ہے۔ ہر شخص اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا کے حوالے کر دے، اس پر بھروسہ کرے، اس کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے، وہ سچائی اور صبر و تحمل سے کام لے، لوگوں کو معاف کر دے اور ان کی مدد کرے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ سچ بولے، عدل و انصاف سے کام لے اور ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہے۔ جو شخص بھی ان تعلیمات پر عمل کرے گا، یقیناً وہ اپنے نفس کی بری خواہشات سے محفوظ رہے گا۔ یہی ایک طریقہ ہے جس میں اس کی نجات ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون۔ لہذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور سنو اور اطاعت کرو، اور اپنے مال خرچ کرو، یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے۔ جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے، بس وہی فلاح پانے والے ہیں۔ یہ فلم شاید آپ کے لیے آخری تنبیہ ہو جو آپ کو موت کی یاد دلائے اور آخرت کے متعلق سوچنے پر آمادہ کرے۔